جناب والی سر ایک تو IMF سے ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ ان کے ساتھ جو تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس کے لیے کتنا بات چیت فائنل ہوئی ہے، منیمم ایج میں آپ کتنا اضافہ کر رہے ہیں اور اکارڈنگ ٹو انفلیشن آپ سیلری کلاس کے لیے کتنا انکریز لے کے آ رہے ہیں. سیکنڈ سر کویشچن میرا یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ کیونکہ آج آپ نے بات کی ہے کائنڈ آف بانڈز ایشوز کی، جی پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ بانڈز ایشو کرنا اس پہ جشن نہیں منانا چاہیے، اس پہ شرم آنا چاہیے. سر اسی طرح کا ورڈ تھا میرے پاس آج آپ بات کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ سے نہیں بڑھ رہی، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پلاننگ نہیں ہے اور جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ ایکسپورٹ نہ بڑھانا کے لیے ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے تو ابھی آپ کو ذکر کیا میرے بھائی کہ کہاں کہاں ایکسپورٹس بڑھی ہیں، تو وہی بات ہے نا، وہ جو پلاننگ منسٹر نے نہیں کہا وہ بھی آپ نے کر دی ہے. میں نے ذکر کیا کس کی وجہ، لیکن آپ اب بات مکمل کیجیے، بات مکمل کیجیے. تو اب گورنمنٹ جو منسٹرز ہیں ایک دوسرے کو بلیم کیوں کر رہے ہیں جب تھرڈ ایئر میں آپ جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پرفارمنس بیس بات ہو، یہاں پہ بلیم گیم ہو رہی ہے. سر تھرڈ کویشچن اگر آپ اچھا میں صرف پہلی بات کر دیتا ہوں، پھر میں احسن اقبال صاحب کو آئی ووڈ وانٹ ٹو گیو دا فلور. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے بڑے بھی ہیں اور واٹن میں میرے سینئر بھی ہیں، تو آئی تھنک بینگ فرام دا سیم alma mater آئی تھنک ہی ول ہیو اے ڈفرینٹ ایکسپلینیشن. لیکن میں ایک صرف آپ کو ذکر کر دوں، کیونکہ آپ نے جو پہلے سیلریڈ کلاس کی بات کی ہے، تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل شام تک کا ویٹ کر لیجئے، کیونکہ دیکھیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی اور کیبنٹ کی بڑی خصوصی ہدایت بھی ہے کہ کن کن سیکٹرز میں ہم نے کام کرنا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل بات سن لیجئے گا، اور اس کے بعد پرسوں ہم نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، پھر اس پہ فردر اس پہ بات چیت ہو جائے گی. باقی جی اچھا تھینک یو جی. باقی میں I'll give the floor to the planning minister. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی، میرا خیال ہے کہ کافی ساتھی اس مجلس میں موجود تھے، اور جو میرا وہ بیان تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ پاکستان میں ہم نے پچھلے 70 سال میں بدقسمتی سے ایکسپورٹس لیڈ گروتھ پہ کامیابی سے عمل پیرا نہیں ہوتے. دنیا میں ہر کامیاب معیشت جس نے خود کو سسٹینڈ گروتھ پاتھ پہ کھڑا کیا ہے، اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے. آج آپ دیکھیے کہ 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ 40 ارب ڈالر کی فارن ایکسچینج کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملکی معیشت میں. 90 لاکھ پاکستانی 40 ارب ڈالر ملک کو دیتے ہیں کماتے ہیں. پاکستان میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں وہ بھی صرف 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کماتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی نہیں کھڑی کر سکے. نتیجتاً کیا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں، یا ہم کمرشل بوروئنگ کرتے ہیں، یا ہم ملٹی لیٹرل ایجنسی سے بوروئنگ کرتے ہیں، یا ہم بائی لیٹرل اپنے دوست ممالک سے مدد لے کے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر کا گیپ پلگ کرتے ہیں. تو اس پر میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا انحصار ہے کہ ہم بائی لیٹرل دوست ممالک سے مدد لیں، ہم IMF کے پاس جائیں، یا ہم کمرشل بانڈ کے ذریعے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر پلگ کریں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کے ذریعے اپنے ایکسٹرنل سیکٹر کی ریکوائرمنٹ پوری کریں. اور یہ ایک ہمارا اسٹرکچرل فلا ہے جو آج کا نہیں ہے، اس حکومت کا نہیں ہے، یہ 70-75 سال کا ہے. اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں، اور کل بھی جو NEC کی میٹنگ تھی اس میں میں نے چارٹ دکھایا تھا کہ کس طرح ہمیں ایک ٹرانزیشن کرنی ہے فرام ایکسٹرنل بوروئنگ یا اسسٹنس ٹو ایکسپورٹ. امپورٹ کی جو ہم غیر ضروری امپورٹ کرتے ہیں اسے ختم کریں،
جیسے زراعت میں ایک زرعی ملک جو ہے وہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم 8-10 ارب ڈالر کی امپورٹ کریں، ہمیں تو 8-10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، آپ دیکھیے ویتنام ہم سے 10 کروڑ آبادی کا ملک ہے، 38 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے۔ ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں اور 1.5 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینے چاہیے۔ پاکستان میں نہ ذہانت کی کمی تھی، نہ قابلیت کی کمی تھی، نہ منصوبوں کی کمی تھی۔ پاکستان میں صرف ہمیں مار پڑی ہے لیک آف اسٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی۔ ہر کامیاب ملک، آپ ہمسایہ ملک ہندوستان سے شروع ہو جائیں، بنگلہ دیش، ویتنام، سنگاپور، ملیشیا، چائنا، ہر ملک نے سیاسی استحکام اور 10-10 سال کے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا، تب وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ڈیولپمنٹ T20 کا میچ نہیں ہے، ہم تو بلکہ T10 کا میچ کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ڈیولپمنٹ ایک ٹیسٹ میچ ہے، اس میں ٹیسٹ میچ کا ٹیمپرامنٹ چاہیے کہ آپ کو اسٹیبلٹی کے ساتھ پالیسیز کو موقع دینا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ آج پاکستان میں اگر کوئی حکومت اچھا کر رہی ہے تو اس کو ٹرم ملنی چاہیے، اس کے اوپر 2018 کی طرح اسکاڈ میزائل نہیں گرانا چاہیے۔ اگر 2018 میں اسکاڈ میزائل اس ترقی کے اوپر نہ گرایا جاتا جو نواز شریف کی قیادت میں اس ملک میں ہو رہا تھا تو آج ہم کسی اور لیگ میں ہوتے۔ تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جنہیں ہمیں درست کرنا ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ میرا بیسک جو پریمس ہے اور جو کل ہم نے NEC میں بھی ڈسکس کیا کہ ہمیں یا کرال کرنا ہے یا لیپ فراگ کرنا ہے، یہ چوائس ہے ہمارے پاس۔ کرال از ناٹ اے چوائس اینی مور۔ جتنی ہمارے پاس آبادی ہے، جو نوجوانوں کا دباؤ ہے، اب ہمیں لیپ فراگ کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اس ملک کے پیراڈائم کو تبدیل کریں۔ وی ہیو بیکم این اوورلی پولیٹیسائز نیشن، جہاں ہر وقت گلاس ہاف ایمٹی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے منسٹر صاحب نے کہا دیر از گلاس ہاف فل آلسو، اینڈ اف وی ول ناٹ فوکس آن گلاس ہاف فل اینڈ وی ول آلویز بی کرائنگ اوور گلاس ہاف ایمٹی، تو میرا خیال ہے کہ ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو انشاءاللہ پاکستان از آن ریکوری اینڈ ول موو فارورڈ۔ نہیں بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ذرا ہم ایک منٹ جی دیکھیں، میں آپ سے درخواست کروں گا، لیٹ نہیں ایک منٹ ان کو ماڈریٹ کر لینے دیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، آپ آرام سے بات کیجیے۔ جناب بتائیے۔ جی